صاحب آپ کیا لگتا ہے کہ اگست میں جو فتنہ الہندوستان ہے وہ کچھ منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کرے گی یا پھر کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اگست ہمیشہ سے 2007 کے بعد بلوچستان میں سینسیٹیو رہا ہے. فتنۃ الہندوستان کو اگست کے مہینے میں ٹاسک ڈبل کر دیے جاتے ہیں. فتنۃ الہندوستان کی جو تنظیمیں ہیں، بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگست کے مہینے میں بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ خون ریزی کرنی ہے. یہ اس خون ریزی میں نشانہ کس کو بناتے ہیں؟ معصوم بچوں کو، جھنڈے بیچنے والے غریب مزدوروں کو، خواتین کو. پچھلے سال ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا، میں آپ سے شیئر کرتا چاہوں گا، اپنے سننے والے ناظرین سے میں شیئر کرتا جاؤں گا کہ 7 اگست کی رات کو کوئٹہ کا علاقہ ہے اسپنی روڈ، وہاں پر ایک دھماکہ ہوا. دھماکے میں 7 سے 8 خواتین زخمی ہوئی. جب ان خواتین کی عیادت کے لیے میں خود سول ہسپتال پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے، اپنے بچوں کو رزق روزی دینے کے لیے یہ وہاں پر جھنڈے بیچ رہی تھی. تو جھنڈے بیچنے والی خواتین پر، پاکستان کے جھنڈے بیچ رہی تھی، کاروبار کر رہی تھی، اپنا روزگار کما رہی تھی، ان کے اوپر بزدل دشمن نے ہینڈ گرنیڈ پھینکا جس میں وہ زخمی ہوئی تھیں. تو یہ بزدل لوگ ہیں، اگست کے مہینے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں پورا پاکستان 1 اگست سے اب پاکستان نے جو ہے نا جشن آزادی منانا شروع کر دی ہے. ہم ایک جشن منا رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا جہاں پر ہم آزادی سے جیتے ہیں، جہاں پر ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں، جہاں پر ہم اپنی زندگی آزادی سے گزارتے ہیں. اور یہ ہمارا جو ملک ہے یہ کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. بلوچستان میں بھی لوگ جو ہے جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے بناتے ہیں. اسکولوں میں فنکشنز ہو رہے ہیں، بچے جو ہے نا ریلیاں نکال رہے ہیں، جھنڈے لے کر گھوم رہے ہیں، لوگوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، بیجز لگائے ہوئے ہیں. تو دشمن ہمارا جو دشمن ہے فتنۃ الہندوستان، جو ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ ہماری خوشی میں خوش نہیں ہوتے، تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ فتنۃ الہندوستان اگست کے مہینے میں ہماری جشن آزادی کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے گی، کیونکہ ابھی ہم نے مستقبل ماضی قریب میں ہم نے بھارت کو شدید قسم کا نقصان پہنچایا ہے. ہم نے 10-11 مئی کو اس کو وہ سبق دیا ہے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا. تو اب اس نے اپنے جو یہ فتنۃ الہندوستان ان کے جو ایجنٹ ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے جا کے اگست کے مہینے میں پاکستان کو جشن آزادی ان کی خراب کرنی ہے، بلوچستان میں معصوم لوگوں کا قتل عام کرنا ہے. ہماری سیکورٹی فورسز سے تو یہ لڑ ہی نہیں سکتے، اور ہماری سیکورٹی فورسز الحمدللہ پوری طریقے سے الرٹ ہیں. وہ انہیں انشاءاللہ ان کے انجام تک پہنچائیں گے. ابھی بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلوچستان میں شروع ہیں. ان کے جو کیمپس ہیں، ان کے جو ٹھکانے ہیں، وہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں. روزانہ درجنوں کے حساب سے ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں. جو مسنگ پرسنز کی لسٹ ہے وہ اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ معصوم لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، ایسا ہمیں فیلز ہو رہا ہے، ایسی ہمیں جو ہے نا وائبز آ رہی ہیں کہ اگست کے مہینے میں انہوں نے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے، بھارت کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا ماضی کا ریکارڈ اس طرح کا رہا ہے نا، جب پاکستان بھارت کو ڈیمیج کرتا ہے یہ آتے ہیں کیا کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہ 14 اگست تک یہ کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں جو ہے نا معصوم لوگوں کا قتل عام کیا جائے، خون بہا جائے. لیکن ہماری سیکورٹی فورسز الرٹ ہے، اگر کوئی اس طرح کی سازش کرنے کے لیے آئے گا انشاءاللہ اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. انشاءاللہ. بابا صاحب آپ نے 7 اگست کی بات کی، تو بالکل اگست میں یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی بالکل کوشش کرتے ہیں، ماضی میں بھی یہ کرتے ہیں. انہوں نے اپنے کچھ نام نہاد دن بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس لیے، کس مقصد کے لیے. حالانکہ اگر میں بات کروں لسبیلا کی یا پھر مکران کی یا پھر اور افران کی بات کروں، وہ تو اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے. یہ اس پر کبھی بھی بات نہیں کریں گے. یہ پروپیگنڈا کس پر کریں گے؟ قلات کے ریجن پر، اس کو کافی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں گے. آپ تھوڑا ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھیں کہ کس لیے، کیوں صرف قلات کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور باقی جو اپنی مرضی سے شامل ہوئے پاکستان کے ساتھ اس پر کیوں بات نہیں کرتے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں، انہوں نے جو نام نہاد دن بنائے ہوئے، مجھے نہیں سمجھ آتا 11 اگست 26 جولائی یہ دن کس لیے بنائے. نہ ان دنوں میں کسی کی تاریخ پیدائش ہے، نہ کسی کی برتھ ڈے ہے، نہ کسی کی اینیورسری ہے. یہ بس انہوں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا دل کو بہلانے کے لیے خیال اچھا ہے غالب، تو اپنے دل کو جو ہے نا خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کے نام نہاد دل بنائے ہوئے. اصل میں ان دنوں پہ جو ہے نا ان یہ اپنے آقاؤں کو دیکھیں، بھارت کو بھی انہوں نے ڈارک میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے جو ہے نا، بھارت ان کا ہے تو آقا، فتنۃ الہندوستان کو فنڈنگ وہی کر رہا ہے، انہوں نے ڈارک میں رکھا ہوا ہے. یہ ان دنوں پر جو ہے نا اپنی فنڈنگ بڑھانے کے لیے اسے کہتے ہیں کہ فلاں دن جو ہے نا فلاں آزادی کے طور پہ منایا جا رہا ہے، فلاں دن فلاں برسی کے طور پہ منایا جا رہا ہے، فلاں دن فلاں کو خوش کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے. ابھی بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک بات بتاؤں، 2-3 دن پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چلایا ہوا تھا جس پہ انہوں نے اینیورسری بنائی ہے راچی مچی کی. راچی مچی کی کیا اینیورسری؟ راچی مچی کوئی شخص تو نہیں ہے، نیشنل بلوچ گیدرنگ کی انہوں نے جو ہے نا ایک وہ ٹرینڈ بنا کر انہوں نے اینیورسری سیلیبریٹ کی ہے. یہ اپنے آپ کو خود ہی خوش کرتے ہیں، وہ خوش فہمی میں اور جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، انہیں اب کوئی اور طریقہ نہیں ملا، اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو خود خوش کرتے ہیں. بالکل آپ نے جیسا کہا کہ انہوں نے جو ہے نا ایک فیک نیریٹو بنایا ہوا ہے، فیک نظریہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. جتنے بھی پاکستان کے سے پہلے جو ریاستیں تھیں جو بلوچستان کے ساتھ تھیں، ان سب نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اب یہ کلات جو ریجن ہے یا کلات اسٹیٹ جو ہے نا، اس کو بڑا جو ہے نا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. خان آف کلات جو اس وقت کے تھے، اس وقت کی خان آف کلات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ علی جناح کو بلایا اور انہیں ترازو میں کھڑا کیا، ایک طرف سونا ڈالا اور ایک طرف ان دو عظیم شخصیات کو کھڑا کیا اور کہا کہ جتنا
آپ لوگوں کا وزن ہے اس کے برابر بلوچستان کی جو ریاست ہے خان آف کلات وہ آپ کو سونا دے گی. آپ پاکستان کے لیے جا کر اس کی ترقی میں ہمارا حصہ ڈالیں. یہ تاریخ شاید یہ دہشت گرد کسی کو نہیں بتاتے. سب سے انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, خان آف کلات کے بیٹے آغا عمر احمد زئی اس ٹائم ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کے. یہ کسی کو بھی نہیں بتاتے. وہ سینیٹر رہ چکے ہیں, وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, وہ محب وطن ہیں, وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں. اسمبلی میں جا کر وہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. یہ صرف فساد والی اور فتنے والی باتوں کو جو ہے نا وائرل کرتے ہیں, فتنے والی اور فساد والی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں. دیکھیں ان کا جو نیریٹو ہے, میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں, یہ فیک نیریٹو ہے. اسے ہم نے کاؤنٹر نہیں کیا. اگر ہم اسے ٹائملی کاؤنٹر کرتے تو آج ان کا یہ نیریٹو اتنا پاپولر ہوتا ہی نہیں. ہمیں اسے کاؤنٹر کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے, لیکن میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں, ایک ذمہ دار شخصیت کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں کوئی نام نہاد دن نہیں ہے. بلوچستان کی عوام 14 اگست مناتی ہے, بڑے جوش و جذبے سے بناتی ہے. ہمارے اسکولوں میں فنکشن ہوتے ہیں, ہماری اسمبلی ہال میں جو ہے نا پرچم کشائی ہوتی ہے, تمام سرکاری عمارات پر پرچم کشائی ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ 11 اگست 26 جولائی اس طرح کے جو دن ہوتے ہیں یہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلاتے ہیں. اور پھر اس دن یہ کیا کرتے ہیں, چھوٹے موٹے پٹاخے بھی بجا دیتے ہیں. کسی گیس پائپ لائن کو اڑا دیا, کسی جو ہے نا بس کو روک لیا, کسی جو غریب کی دکان پہ گرنیڈ پھینک دیا. پھر اس سے اپنے آقا کو خوش کرتے ہیں, اس سے ہمدردیاں سمیٹتے ہیں. لیکن سچ ایز بلوچستان میں جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ بلوچستان الحمدللہ پاکستان حکومت کے, ریاست پاکستان کے پورے کنٹرول میں ہے. ان کا انشاءاللہ سرکوبی کی جا رہی ہے, انہیں جہنم واصل کیا جا رہا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع ہیں, انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے کہ ان کی اعلیٰ قیادت سمیت یہ جتنے بھی فتنۃ الہندوستان ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. بابا صاحب ابھی دیکھا جائے تو ہر سال بالکل نئے منصوبوں کے ساتھ آتے ہیں, اور ہمارے پاک فوج کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ کافی ان کو ناکام بنانے میں ابھی تک کامیاب رہی ہیں, اور انشاءاللہ آگے بھی کامیاب رہیں گی. لیکن دیکھا جائے یہ کیا کرتے ہیں, ٹرکس کو جلا دیا, اور سرکاری عمارات کو آگ لگا دی, یا پھر بینکس لوٹے. پیسہ کس کا ہے اس میں, عام بلوچ کا ہی ہے. تو آپ اس پر بتائیں کہ ان کے حرکات سے نقصان تو عام بلوچ کی, اور جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹے موٹے پٹاخے جو جلاتے ہیں وہ بھی تو بلوچستان میں جلاتے ہیں. جی دیکھیں, میں جیسے تو بلوچستان کو ہو رہا ہے. بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری سیکورٹی فورسز سے نہیں لڑ سکتے. جب سیکورٹی فورسز آتی ہیں یہ اپنی شلواریں اور اپنی چپلیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, اور اس کی فوٹیج بھی موجود ہے. جب سیکورٹی فورسز موجود ہیں, انہوں نے کہیں پہ روڈ بند کیا ہوا ہے یا کہیں پر جو ہے نا واردات کی نیت سے جاتے ہیں, یہ واردات کرتے ہیں. یہ دہشت گردی جو ہے نا وہ تو ان کے لیے بہت بڑا لفظ ہے. یہ وارداتیں کرتے ہیں. وارداتیں کیا کرتے ہیں, بینک کو کون لوٹتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ ڈاکو لوٹتے ہیں نا, چور لوٹتا ہے. یہ جا کر بینکوں کو لوٹتے ہیں. یہ چور اور ڈاکو بن گئے. اب ان کے آقا جب ان کی فنڈنگ روک دیتا ہے تو پھر یہ چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں. دیکھیں اس بینک میں جو پیسہ رکھا ہے وہ پیسہ کس کا رکھا ہوا ہے؟ اس بینک کے پیسے سے جو ہے نا ٹریڈ کون کر رہا ہے؟ اس بینک کے پیسے سے جو ہے نا فائدہ کون لے رہا ہے؟ ایک عام بلوچ لے رہا ہے. سراب میں اگر یہ بینک کو جلائیں گے, بینک کو لوٹیں گے, کلات میں بینک کو جلائیں گے, لوٹیں گے, خزدار میں بینک کو جلائیں گے, لوٹیں گے, اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ایک غریب بلوچ کو ہوگا. پنجاب میں بیٹھے ہوئے, جہلم میں بیٹھے ہوئے کسی پنجابی کو نہیں ہوگا, کے پی میں بیٹھے ہوئے, بنو میں بیٹھے ہوئے کسی پشتون کو نہیں ہوگا, یا جو ہے نا جیکم آباد میں بیٹھے ہوئے کسی سندھی کو نہیں ہوگا. ایک عام بلوچ کو ہوگا. ڈیولپمنٹ کی جو عمارتیں ہیں اس کو جلا دیتے ہیں, سرکاری عمارات کو یہ آگ لگا دیتے ہیں. ابھی انہوں نے گزشتہ دنوں جو ہے نا سراب میں, آپ یقین کریں گے سراب میں نادرا کی بلڈنگ کو انہوں نے جو نظر آتش کر دیا, تمام ڈیٹا تمام ریکارڈ جلا دیا. اب مجھ سے سراب میں سے کتنے لوگوں نے ایسے لوگوں نے رابطہ کیا ہے جو عمرے پہ جانا چاہتے تھے, جو حج پہ جانا چاہتے تھے, جو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا چاہتے تھے. اب کیونکہ وہاں پر شناختی کارڈ کا دفتر ہی جل گیا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ جب شناختی کارڈ کا دفتر نہیں ہوگا, شناختی کارڈ کیسے بنے گا, پاسپورٹ کیسے بنے گا, وہ لوگ ملک سے باہر عمرے کے لیے کیسے جائیں گے, حج کے لیے کس طرح سے جائیں گے. تو یہ جو ان کی سازشیں ہیں یہ صرف جو ہے نا اپنے بلوچوں کے خلاف ہیں, یہ بلوچوں کو نقصان دے رہے ہیں. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ان کا ٹارگٹ ہمیشہ سے سافٹ ٹارگٹ رہا ہے. یہ مزدوروں کو نشانہ بناتے ہیں, یہ ریڑھی بانوں کو نشانہ بناتے ہیں, یہ رکشہ چلانے والوں کو نشانہ بناتے ہیں, یہ اسکول جانے والے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں, یہ خواتین کو نشانہ بناتے ہیں. اگر یہ اتنے ہی بہادر ہوتے, اگر یہ اتنے ہی غیرت مند ہوتے تو یہ ہماری سیکورٹی فورسز سے لڑتے. ہماری سیکورٹی فورسز سے تو یہ لڑتے نہیں ہیں. سیکورٹی فورسز کو دیکھ کر یہ اپنے غاروں میں جا کر دم دبا کر چھپ جاتے ہیں, اپنی ایسی جگہوں کی فوٹیج بناتے ہیں کہ پیچھے پہاڑ کا ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہوتا ہے. اتنی ان کے اندر اخلاقی جرات نہیں ہے کہ اگر یہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں تو اپنی جگہ بتائیں, لوکیشن بتائیں کہ ہم فلاں جگہ پر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے ہیں, آئے ریاست ہم سے لڑے. چھپ کے ویڈیو بناتے ہیں, افغانستان کے کسی کونے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا لی, اسرائیل میں بیٹھ کر بنا لی, انڈیا کی کسی جو ہے نا جگہ پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا لی, اس کے بعد ریاست کو چیلنج کرتے ہیں. بلوچستان میں گراؤنڈ میں ان کی کوئی قبولیت نہیں ہے, یہ بالکل بھی مقبول نہیں ہے. لوگ انہیں دہشت گرد اور ڈاکو ہی سمجھتے ہیں. بلوچستان کی عوام کو شعور آ چکا ہے. بلوچستان کی عوام دن بدن یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, اب عام بلوچوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. وہ عام بلوچ جو ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا, جو ان کو بھتہ نہیں دیتا, جو ان کو پروٹیکشن منی نہیں دیتا, اب یہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر بعد میں الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ
ریاست کا اعلی تھا, یہ ریاستی ایجنٹ تھا. تو اب بلوچ قوم کو یہ دن بدن سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہماری ترقی کے خلاف ہیں, یا ہماری ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں. اور ترقی اور ڈیولپمنٹ کے خلاف یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب ایک عام بلوچ کو شعور آئے گا, ایک عام بلوچ تعلیم یافتہ ہوگا, وہ ان کا گربان پکڑے گا, وہ ان سے پوچھے گا کہ تم کون ہوتے ہو کہ آ کر میرے علاقے میں بدامنی پھیلاؤ. اب یہ اس خوف کی وجہ سے جو ہے نا ریاستی ترقی کو, ڈیولپمنٹ کو اور تعلیم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل. اور صاحب سیکورٹی فورسز ان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے. ہم بھی اپنے جو ہمارے بس میں ہم وہ کام بھی ان کے خلاف ہم بھی کر رہے ہیں, اگر میں اپنے پلیٹ فارم کی بات کروں. لیکن عام بلوچ کو, جو امن پسند بلوچ ہے, وہ ابھی کیا ان کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ کے کام سے ایک عام بلوچ کو بڑا حوصلہ ملا ہے, بڑی ہمت ملی ہے, بڑا جذبہ ملا ہے. ایک عام بلوچ جو پہلے ان کے خلاف بات کرنے سے ڈرتا تھا, اب وہ ان کے خلاف کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. ایک عام بلوچ کو ان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے, ان کی حقیقت پتہ چل گئی ہے. ان کی حقیقت لوگوں سے چھپی ہوئی تھی. انہوں نے لوگوں کے سامنے, میں نے آپ کو کہا نا کہ ایسی فرضی کہانیاں بنائی ہوئی تھی, ایسی فرضی افسانے بنائے ہوئے تھے کہ یہ لوگوں کو کچھ اور دکھاتے تھے, ان کی سمپیتیز, ان کی ہمدردیاں یہ گین کرتے تھے. لیکن جب سے آپ نے اس پلیٹ فارم سے کام شروع کیا, آپ بھی ایک جہاد کر رہے ہیں, اور میں آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے پلیٹ فارم کو اپریشیٹ کروں گا. اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز نے اب انہیں ایلیمینیٹ کرنا شروع کر دیا, انہیں جہنم واصل کرنا شروع کر دیا. سیکورٹی فورسز ان کے پیچھے جا رہی ہیں, ان کے ٹھکانوں تک جا رہی ہیں. ریاست نے ہمیشہ دیکھیں ماں کا کردار ادا کیا ہے. وہ ایک دن میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے, ایک بچی سے پوچھا گیا کہ ریاست کون ہے, اور اس نے ایک الٹا جواب دیا, ریاست ماں ہے, ریاست وہ ہے جو تمہیں پالتی ہے, ریاست وہ ہے جو تمہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی اداروں میں بھیجتی ہے, ریاست وہ ہے جو تمہارے خرچوں کو پورا کرتی ہے, ریاست وہ ہے جو تمہیں روزگار دیتی ہے. ریاست کے تو معنی انہیں سمجھ ہی نہیں آئے. یہ اپنے آقا کے کہنے پر کوئی بھی لفظ کہہ دیتے ہیں اور اس لفظ کو پھر یہ وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز اب ان کے پیچھے جا رہی ہیں. ریاست نے پہلے ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا تھا, ریاست نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی, ریاست نے کہا کہ دوسرے کا آپ اعلیٰ نہیں بنے, دشمنوں کا اعلیٰ نہیں بنے, فتنۃ الہندوستان کا فتنہ نہیں بنے. لیکن انہیں سمجھ نہیں آیا. اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان کے جو جتنے بھی دہشت گردوں کے کیمپ سے انشاءاللہ وہ بھی تباہ ہوں گے, دہشت گرد بھی جہنم واصل ہوں گے, بلوچستان میں امن بھی آئے گا. ایک عام بلوچ, اب بلوچستان میں اس کو امید کی کرن نظر آ رہی ہے. ایک عام بلوچ سے متعلق آپ نے سوال کیا, ایک عام بلوچ کو اب بلوچستان میں روشنی نظر آ رہی ہے. وہ ان کی دہشت گردی سے تنگ آ چکا ہے. انہوں نے جو ایک عام بلوچ کی ترقی کو, ایک عام بلوچ کی تعلیم کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز بلوچستان میں ڈیمیج ہوئی ہے, وہ ایک مڈل بلوچ کی, ایک مڈل مین کی زندگی متاثر ہوئی ہے. تو انہیں اب سمجھ آ گیا ہے کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, وہ پاکستان کے ساتھ خوش ہیں. ہم نے ان کا خوف کا بت توڑ دیا ہے. نیریٹو کی جنگ ہو یا فزیکل جنگ ہو, فزیکل جنگ ہماری سیکورٹی فورسز لڑ رہی ہیں, ہماری افواج پاکستان لڑ رہی ہے, ان کے خلاف لگی ہوئی ہے. نیریٹو کی جنگ ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے. انشاءاللہ اس نیریٹو کی جنگ میں ہم انہیں انشاءاللہ شکست دیں گے. ابھی بھی انہیں شکست ہو رہی ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے, جب رات کو جب یہ سوتے ہیں تو انہیں خواب آتے ہیں کہ براق سے بیٹھ کے بابر یوسفزئی بات کر رہا تھا, حضور بخش بات کر رہا تھا, بابر خجک بات کر رہا تھا, باؤڈ بلوچوں, کیا بلوچوں, بلوچستان فیکٹ کے جو ندی پکنیکی ہوں, ارجن شکلا ہو, انہیں اب راتوں کو نیندیں نہیں آتی. ہم نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں. راتوں کی نیندیں ہم نے کیوں اڑا دی ہیں؟ یہ اپنے آقاؤں سے پیسے لے کر انہیں خوش کرنے کے لیے یہ لگے ہوئے تھے. یہ ہمارے خلاف جو ہے نا الٹے سیدھے پروپیگنڈے کرتے تھے, یہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے, یہ ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے. کوئی انہیں جواب نہیں دیتا تھا. اب جب ہم نے ان کا منہ توڑ کے رکھا ہے, ان کے منہ پر انہیں تھپڑے ماری ہیں, ان کو جواب دیا ہے, تو اب ان کو جو ہے نا رات کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں. اب یہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے مزید پروپیگنڈا کیا جائے, براق کو جو ہے نا وہ کسی طریقے سے کنٹروورشل کیا جائے, افواج پاکستان کو کسی طریقے سے کنٹروورشل کیا جائے, لوگوں سے ایسی سمپیتیز, ہمدردیاں جو ہیں سمیٹی جائیں جن ہمدردیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے بلوچستان کے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں. بلوچستان کے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے, یہ صرف فتنۃ الہندوستان ہے, یہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں, یہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں, اور ان کا صرف ایک ہی کاز ہے, بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کرنا. اور انشاءاللہ ان کا یہ خواب ہم پورا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ. بابا صاحب بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آپ بابر یوسفزئی صاحب کو سن رہے تھے, بتایا کہ کس طریقے سے اگست کے مہینے کو یوز کر کے یہ پتہ نہیں اپنے نام نہاد دن بنائے ہوئے, انہوں نے اس پر کافی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک ہمارے سیکورٹی فورسز نے ان کو ناکام بنایا, اور انشاءاللہ آگے بھی وہ ہمارے محافظ رہیں گے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جو نیریٹو کی جنگ ہے وہ ہم بھی لڑ رہے ہیں. ہماری امید ہے کہ ہمارے اس توسط سے آپ لوگوں کو بھی کافی شعور ہے اور حقائق آپ کے سامنے, آپ بھی ابھی کھل کر ان کے خلاف بولنے لگے. انشاءاللہ بہت جلد ان کا خاتمہ ہوگا اور بلوچستان میں امن آئے گا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.